رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان سندس جمیل، اور اب وقت ہوا جاتا ہے قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا کہ کن مشکلات میں جا کر اور کن مشکلات سے گزرتے ہوئے وہ غار میں سو گئے۔ آج اسی بات کو آگے لے کر بڑھتے ہوئے خواتین و حضرات، دقیانوس بادشاہ جس کا ہم نے کل ذکر کیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے سخت خلاف تھا، اس نے ان اصحاب کہف کا پتہ کروایا کہ معلوم تو ہو کہ یہ لوگ ہیں کدھر۔ تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو غار کے اندر موجود ہے، تو اس نے حکم دیا کہ اس غار کا دروازہ بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس غار میں مر جائیں اور اس غار میں ہی ان کی قبر بن جائے۔ وقت گزرتا گیا خواتین و حضرات، اور دقیانوس بادشاہ نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا وہ ایک بہت نیک انسان تھا۔ اس نے اصحاب کہف کی تعداد، ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے ساتھ پیش آنے واقعے کی تمام تفصیلات ایک تختی پر اور پھر اس تختی کو ایک صندوق میں رکھ کر دیوار کی بنیاد میں ڈال دی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سلطنتیں بدلتی گئیں اور کم و بیش تمام کے تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم ہو گئے۔ اس وقت کا جو نیا بادشاہ تھا، جو تخت نشین ہوا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والا تھا۔ اس کی حکومت میں خواتین و حضرات مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی۔ سارے تو مانتے تھے کہ زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، لیکن وہاں ایک ایسا فرقہ بھی بن گیا جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کا انکار کرنے لگا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور تنہائی میں جا کر اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کرنے لگا، یا اللہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت پر یقین آ جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اور بکریوں کا خواتین و حضرات، بکریوں کا ایک چرواہا اس غار تک پہنچ گیا اور اس نے اپنی بکریاں ٹھہرانے کے لیے یہ مقام پسند کر لیا اور اس کے آگے قائم شدہ جو دیوار تھی اس کو گرا دیا۔ اب جب اس نے یہ کام کیا تو دیوار گرتے ہی اس پر ایسی دہشت طاری ہو گئی کہ وہ وہاں سے بھاگ نکلا، اور اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہو گئے۔ مگر یہاں پہ اس بات پر غور کرنے کی ہے بات کہ اس بات کا احساس ان کو نہیں تھا۔ ان کو لگا کہ شاید وہ کچھ زیادہ دیر سو گئے، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا، نہ ان کے وہم و گمان میں تھا کہ وہ 300 سال تک سوتے رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے کلام کرنے لگے اور پھر عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ خواتین حضرات، نیند سے بیدار ہوتے ہی تمام بصری تقاضے بھی بیدار ہو گئے، تو پھر ان کو بھوک لگی۔ اب جب انہوں نے اپنے ایک بندے کو کہا کہ وہ جا کے بستی سے کچھ کھانے کا انتظام کرے، تو وہ جیسے ہی شخص غار سے باہر نکلا تو وادی کے آثار تو وہی کے وہی تھے، لیکن قدم قدم پر ماحول کی اجنبیت کے آثار نے حیران کن طور پر ان کو پریشان کر دیا۔ وہ شخص عجیب و غریب تبدیلیاں دیکھ کر وہی ایک بات اس کے اور ذہن میں آئی کہ وہ بہت حیران ہوا کہ وہ غار میں جب سوئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، مگر نیند کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کا چرچا تھا اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی کہ آخر ماجرا ہے تو ہے کیا۔ خیر، پھر وہ آگے نکلا کھانا لینے کے لیے اور ایک نان بائی کی دکان پر گیا اور دقیانوسی زمانے کا سکہ نان بائی کو دیا، جو بند ہو چکا تھا اور جس کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ نان بائی یہ سمجھا خواتین و حضرات کہ اس شخص کو کوئی خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے اس نان بائی کو حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ خزانہ کہاں ہے، تو خواتین و حضرات اس نے کہا کہ یہ تو سکہ ہمارا ہے، ہمیں کوئی خزانہ نہیں ملا۔ تو حکام نے جواب دیا کہ ہم تمہاری بات کیسے مان لیں، کیونکہ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہو کر کہنے لگا، ابھی کل ہی تو ہم لوگ اپنا ایمان بچا کر غار میں چھپے تھے، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان لوگوں سے ملواتا ہوں جو میرے ساتھ غار میں موجود تھے۔ حکام اور شہر کے لوگوں نے خواتین و حضرات کثیر تعداد میں اس غار کی طرف رخ کیا۔ جب غار کے پاس بہت سارے لوگ گئے تو اصحاب کہف نے سوچا کہ کہیں دقیانوس کی فوج تو نہیں ہمارا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پر پہنچ گئی، لہٰذا اصحاب کہف نہایت عاجزی سے اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گئے۔
हुक्काम ने गार के करीब पहुंचकर संदूक दरियाफ्त कर लिया और उसके अंदर से जो तख्ती थी वो पढ़ना शुरू की तो उस पर असहाबे कहफ के नाम लिखे थे और ये तहरीर भी कि ये जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानूस के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीर थी। हुक्काम ने सारा का सारा वाक़या बादशाह को बताया तो बादशाह सजदे में गिर गया और कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ कबूल फरमाई, जिससे मौत के बाद हयात का यकीन सबको हो गया। असहाबे कहफ ने बादशाह को दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत की हिफाजत फरमाए। अब हम तुमको अल्लाह के सुपुर्द करते हैं और फिर वापस गार में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें उसी हालत में उन पर मौत तारी कर दी। ख़वातीन और हज़रात, ये बड़ा अजीब भी वाक़या है लेकिन इससे सबक सीखना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो नसीहत इस वाक़े में बयान की गई है, एक तो ये वाज़े होता है कि मरने के बाद ज़िंदा होना बरहक है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ए काफिरों, जिसने तुमको पहले ही पैदा किया था वो तुम्हें मौत के बाद भी दोबारा पैदा करेगा, और वहाँ अगर तुमने राई के दाने के बराबर भी खैर की होगी तो वो भी सामने लाई जाएगी, और राई के दाने के बराबर अगर कोई शिर्क किया होगा तो वो भी सामने लाया जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि क़यामत कब आएगी, तो मेरे प्यारे नबी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अलावा ये कोई नहीं जानता, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। ख़वातीन हज़रात, हम सब ये जानते हैं कि मौत के बाद एक ज़िंदगी आनी है, तो हम इस बात से क्यों गाफिल होते हैं कि मौत के बाद जो ज़िंदगी आनी है इसमें हमारे लिए कौन से ऐसे अमाल हैं जो हम उधर लेके जाएंगे। एक छोटा सा भी जो खैर का अमल होगा वो हमारे सामने लाया जाएगा, और एक छोटे से छोटा जो शर का अमल होगा वो भी हमारे सामने लाया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि क्या तुमने किसी का हक तो नहीं मारा, हमसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या तुमने किसी को हकीर तो नहीं समझा, हमसे ये भी पूछा जाएगा कि कहीं तुमने किसी यतीम का माल तो नहीं छीना। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आइए मिल के ये अहद करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम नेकी का रास्ता अपना सकें, और जितना हो सके उस दिन की तैयारी करें जो ना ख़त्म होने वाला अरसा है। ये हमारे लिए इस वाक़े में बहुत बड़ी नसीहत है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि इस वाक़े से हम कुछ सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं कि हमें अपने रब की रज़ा और खुशनुदी हासिल हो जाए। इंशाअल्लाह क़ससुल अंबिया के सेगमेंट में कल मुलाकात होगी।